عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں نفس حیات رکھ سکوں اور اس دنیا میں خداوند کو اپنی زندگی سے جلال دے سکوں۔ خداوند نے مجھے بچایا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ میں اپنی زندگی سے خداوند کو جلال دوں، حالانکہ میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں اور میں گنہگار ہوں، مگر خداوند کے فضل کے وسیلے سے یہ ممکن ہے کہ میں اپنا منہ کھول سکوں، اپنے دل سے خداوند کے کلام میں مگن رہ کر وہی کلام آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ یقیناً خداوند رحیم ہے، یقیناً خداوند مہربان ہے، اور وہ اپنی مہربانی کی بدولت ہمیں یہ مواقع فراہم فرماتا ہے تاکہ ہم خدا کو جلال دیں، اس کی تمجید کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ واضح طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھو خدا باپ کے محبت کو کہ کتنا عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے اولاد کہلوائے۔ خداوند کی عظمت کو دیکھو، وہ کتنا عظیم ہے۔ وہ ہم پر چیزوں کو زبردستی نہیں تھوپتا، وہ کہتا ہے کہ چکھو اور جانو کہ میں خداوند نیک ہوں، میں خداوند بھلا ہوں، اور میں خداوند بھلا آپ سب کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان چاہتا ہے ہمیں اندھکار میں ہمیشہ رکھے، مگر خداوند فرماتا ہے کہ میں نور ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں ہرگز نہ بھٹکے گا بلکہ نور حیات پائے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ اسی وجہ سے میں خداوند کے کلام سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ خداوند کا محبت نامہ ہے اور یہ مجھے برائیوں سے اور زندگی میں ان سب کٹھنائیوں سے بچاتا ہے جس میں بغیر اس کلام کے پڑھ سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں خداوند کا مشکور ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بھی باعث برکت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بغور خدا کے کلام کو سنیں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے خداوند کے مقدس کلام سے بخوبی یہ جانا کہ خداوند پوشیدگی میں جو ہوتا ہے، یعنی پوشیدگی میں جو نیکی ہوتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع مسیحی روزے کے بارے میں ہے کہ ایک مسیحی روزہ کیسے رکھتا ہے۔ اب روزہ، فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال میں فرق بہت زیادہ ہے۔ روزے کو ہم خدا کی جلال کے لیے، اور اگر ہم کسی کی بھلائی چاہتے ہیں یا پھر ہم اگر اپنی مسیحی زندگی میں کچھ مانگتے ہیں تو ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے دل میں خداوند کو تسلیم کر کے، اے خداوند یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ سب جاتی رہتی ہیں مگر تو اے خداوند میرے ساتھ ہے۔ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پست کر کے خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ خداوند کے جلال میں ہی ہماری بڑائی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بڑائی چاہتے بھی ہیں تو خداوند کو جلال دینے کے بغیر وہ بڑائی ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے ہماری بڑائی اور ہماری بھلائی اور ہمارے لیے برکت جو خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ سب اس یقینی ایمان اور بھروسے پر جو
खुदावन यीशु मसीह पर हम रखते हैं मुमकिन हो सकता है। तो हमारा आज का मौजू क्या है? रोज़ा, फाका कशी या भूख हड़ताल। और खुदा के कलाम में हम पहले से दिखावा, जो लोग दिखावा करते हैं अपने अमाल के, अपनी मजहबी होने के, अपनी दीनदार होने के सबब वो दिखावा करते हैं, खुदावन ने पहले से हमें ख़बरदार किया हुआ है। ये हम मत्ती की इंजील 6 बाब पहले 5वें और 16वीं आयत में वाज़ेह तौर पर यूँ पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। तो यहाँ पर जो दिखावा है उसके बारे में खुदावन वाज़ेह तौर पर हमें फरमाता है कि हमें दिखावा नहीं करनी चाहिए, और ये खुदावन की तरफ से हमारे लिए ख़बरदारी है। और अगर हम सच्चे तौर पर सादिक और रास्तबाज हैं तो हमें अपने जो रास्तबाजी के काम है वो आदमियों के सामने दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, वो दिखावा नहीं होनी चाहिए। और फिर लिखा हुआ है, और जब तुम दुआ करो, दुआ के बारे में सबसे पहले हमारे जो काम हैं उसके बाद दुआ करने के बारे में सबसे पहले, और दूसरे दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो लोग जब दुआ करते हैं तो वो बहुत बुलंद आवाज़ से सड़कों के सामने लोगों के बीच में हाथ उठा कर वो दुआ करते हैं ताकि वो दूसरों का तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करें कि वाह वाह, ये देखो कितना दुआगो बंदा है। और फिर तीसरे, और जब तुम रोज़े रखो, जो आज का मौजू है रोज़े के बारे में, और जब तुम रोज़े रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और इन सब चीज़ों के लिए, ये जो 3 नुकात हैं, इनके लिए खुदावन ने हमें ख़बरदारी दी हुई है। और वो ख़बरदारी ये है कि हम अपना अजर पा चुके अगर हम रियाकार हैं, अगर हमारी सब कुछ दिखावे के लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो तुम्हारे बाप जो आसमान पर हैं के पास, जो आसमान पर हैं, तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है, कुछ भी अजर नहीं है, कोई बदला नहीं है। खुदावन आपको कोई भी तौफीक नहीं देता, अपनी बरकत नहीं बख्शता अगर आप अपनी जलाल के लिए, दिखावे के लिए मजहबी बनते हैं। तो ये खुदावन के कलाम में वाज़ेह तौर पर हम पढ़ते हैं कि दिखावे के लिए हमें रूहानी होना, ये खुदावन के अहकाम, खुदावन की चाह या फिर ख्वाहिश के बरखिलाफ है। खुदावन चाहता है हम अगर खुदावन के तालिब हैं तो हम सिद्क़े दिल से खुदावन के तालिब हों। हमारी रास्तबाजी जो है वो खुदावन की रज़ा को पूरी करने के लिए हो। तो यही हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। तो आज जब हम रोज़े के बारे में पढ़ते हैं तो रोज़ा जो है वो न तो फाका कशी है न ही भूख हड़ताल है। इसी वजह से इसका फ़र्क जानने के लिए हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं। और जब तुम रोज़े रखो रियाकारों की मानिंद ना हो, तो यहाँ पर रियाकारी नहीं करनी चाहिए हमें। और जब तुम रोज़े रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास, तो रियाकार क्या करते हैं? रियाकार जो हैं वो अपनी सरो सूरत को उदास दिखाते हैं कि निढाल हूँ मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुझसे बात ना करो, ये वो करके वो अपनी सूरत बिगाड़ देते हैं, उदास अपने आप को दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ताकि लोग यानी लोगों की तालियों के वो मुंतज़िर हैं, लोगों की तारीफ के वो मुंतज़िर हैं, उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सच बात है। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो अपना अजर, वो अपना बदला पा चुके, वो अपना अजर इसी दुनिया में पा चुके, क्योंकि उन्होंने अपने रोज़े रखने से खुदावन को जलाल नहीं दिया, बल्कि वो लोगों का तवज्जो अपनी तरफ नाजिल करने के लिए ये सब कुछ दिखावे के लिए किया हुआ है। तो इसमें इंसान के दिल की सदाकत वाज़े नहीं, बल्कि
اس میں برائی ہی برائی ہے۔ تو خداوند ہمیں منع فرماتا ہے ایسے روزے رکھنے سے، ایسے دعا کرنے سے، اور ایسے کام جو دکھاوے کے لیے ہیں وہ اس کے سبب خداوند ہمیں منع فرماتا ہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں روزہ صادق کیسا ہے، جو راست باز انسان ہے، جو خدا کا چہتیا بندہ ہے، جو خدا کا خادم ہے، اس کے روزے رکھنے کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے۔ بلکہ یہاں پر خداوند نے بلکہ سے شروع کیا ہوا ہے، یعنی اس کے برعکس جو لوگ دکھاوے کی لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے برعکس، اس کے مخالف آپ یوں کرو۔ جب تو روزہ رکھے، جب آپ روزہ رکھتے ہو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تیل ڈالنے سے یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نے دکھاوا نہیں کرنا ہے، یعنی آپ خوش و خرم، جیسے کہ کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، معمول کے مطابق آپ خوش و خرم ہو، یعنی لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنا منہ دھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نڈھال دکھائی دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اداس دکھائی دیں۔ مجھے پھر یاد آتا ہے ایک بار میں بھائی فیصل کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے آفس میں ایک بہت عزیز بھائی ہیں، وہ تن من کے دھنی آدمی ہیں اور ان کا نام بھی دھنی ہے۔ تو بھائی دھنی کے ساتھ ایک بار میں اپنا کواد کاپٹر اڑانے گیا تصویریں لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو یار آج کواد کاپٹر چلائیں باہر جا کر۔ تو میں نے کہا یار کھانے کے لیے چلو۔ انہوں نے کہا کہ چلو پہلے تو کواد کاپٹر چلائیں۔ کواد کاپٹر ہم نے چلائے جو ڈرونز ہیں تصویر لینے کے لیے۔ بعد میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد میں نے ان کو کہا اچھا اب لنچ کرنے کا وقت ہے۔ جب میں نے اصرار کیا، کئی بار اصرار کے بعد، تو انہوں نے اپنا منہ کھول دیا اور انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ کو آفس سے اسی لیے باہر کیا کیونکہ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو دکھاؤں کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر لایا کیونکہ آپ کا وقت ہے اور آپ نے تصویریں لینی تھی، اسی وجہ سے۔ تو میں نے صداقت اس شخص میں دیکھی، پاکیزگی اس شخص میں دیکھی، اس کے روزہ رکھنے میں جو راست بازی تھی وہ میں نے دیکھی، اور وہ ایک مثال ہے۔ اور خداوند اسی طرح ہمیں فرماتا ہے کہ جب ہم صادقانہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے وقت ہمیں اپنے سر پر تیل ملنا ہے، یعنی اپنے آپ کو شادمان دکھانا ہے۔ اگر آپ کے پاس تیل نہیں ہے، کو مغربی ملکوں میں لوگ تیل لگانا اپنے سر پر پسند نہیں کرتے، تو کم از کم شیمپو سے صاف کر کے اپنے سر کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی آپ نڈھال نہیں ہیں، آپ دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور آپ اپنی صفائی رکھیں، منہ کو دھوئیں، ایسا دکھائی دیں جیسے کہ دوسرے معمول کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہم پاتے ہیں خدا کے کلام میں، یہ ایک حکم ہے ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے یہ ایک حکم ہے، ہمیں اس حکم کو ماننا چاہیے۔ پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے تاکہ آدمی نہیں، اسی وجہ سے تاکہ انسان نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کیا پوشیدگی میں ہے، تجھے روزہ دار جانے، نہ کہ انسان، یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ آپ کے بیچ اور خداوند کے بیچ میں ایک راز ہے، ایک پوشیدگی ہے۔ خداوند راز کو پسند کرتا ہے۔ ہم جب راز و نیاز کرتے ہیں، اسی وجہ سے بتاتے ہیں کہ راز و نیاز کرنا خداوند سے، یعنی راز میں نیاز کرنا، راز میں رہ کر نیاز کرنا، نہ کہ ڈھنڈورا پیٹنا۔ اس صورت میں، اسی وجہ سے آپ کے اس عمل کی بدولت تیرا باپ جو پوشیدگی، پھر یہاں پر پوشیدگی میں دیکھتا ہے، تجھے اجر بخشے گا، تجھے بدلہ دے گا، تجھے اجر بخشے گا۔ یہ خداوند نے ہمیں اپنے کلام سے کتنا صحیح تعلیم دیا ہوا ہے۔ خداوند یہی فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلیم لے لو کیونکہ میری تعلیم میں تیری سلامتی ہے۔
یہ متی کی انجیل 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے تعلیم لوگے تو اس میں آپ کی سلامتی ہے۔ سچا ایمان کھانے پینے پر متکی نہیں۔ جو انسان کا سچا ایمان ہے خداوند پر، وہ کھانے پینے کی چیزوں پر متکی نہیں۔ تو مسیحی جو لوگ ہیں وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ دکھاوے کے لیے، یعنی دوسروں کو بتائے کہ بھائی میرے لیے یہ جو ایک مہینہ ہے جس میں میں نے اپنی مذہبی کردار نبھانا ہے اور روزے رکھنا ہے، بلکہ یہ مقید نہیں۔ مسیحی روزہ قید میں نہیں ہے۔ ہم اگر روزہ رکھیں نہ رکھیں، اگر ہم اپنے دل میں صادق ہوں تو خداوند ہماری صداقت کو تسلیم کرتا ہے اور ہمیں برکت بخش دیتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اگر آپ مریض ہوں، آپ مشکل میں ہوں، تو خداوند یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور روزہ رکھو ورنہ، یہاں پر آپ روزہ رکھو ورنے کی بات نہیں۔ اگر آپ روزہ رکھو، جب آپ روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہو۔ یہ ہے خداوند کا حکم۔ یعنی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، خداوند جانتا ہے آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی کمزوریوں کو، آپ کے وجود کو، آپ کی حالت زار کو، وہ سب کھلی کتاب کی مانند خداوند کے پاس ہے۔ وہ تو ہمارے احتیاجات کو اس سے پہلے کہ ہم خود جانیں وہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سچا ایمان کھانے پینے پر متکی نہیں۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ پولس رسول فرماتے ہیں جب وہ کھانے پینے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو دکھ نہ دو، یہ ان چیزوں کے بارے میں، حالانکہ یہ روزے کے بارے میں نہیں ہے مگر یہ روزے سے منسلک ہے، اس کا رشتہ روزے سے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع بھی نہیں ہے۔ ہم مسیحی جو ہیں وہ کھانے کے لیے نہیں جیتے، بلکہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں۔ اس وجہ سے تو کھانے پینے کی چیزوں میں دکھاوا کرنا یا روزے رکھنا وغیرہ، اس میں خداوند کا کلام فرماتا ہے اس میں کوئی نفع نقصان کی بات نہیں، بلکہ اگر ہم صادقانہ طور پر روزہ رکھتے ہیں تو خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ مجھے ایک فلم یاد آیا، مارمولک، یہ ایک ایرانی فلم ہے، اور اس ایرانی فلم میں ایک ملا صاحب ہیں۔ یہ ہے تصویر، آپ دیکھ سکتے ہیں پردے پر۔ تو یہ ملا صاحب جو ہیں یہاں پر یہ در حقیقت میں ایک چور ہوتے ہیں اور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ جیل میں جب یہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر زخمی ہو کر پھر یہ ہسپتال پہنچتا ہے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ایک ملا سے ہوتا ہے، ایک ملا جو صحیح ملا ہے، جو کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے کماتا ہے اور اپنی ملائی بھی کرتا ہے۔ تو وہ اسے کچھ سمجھاتا ہے، اس کے بعد یہ ملا جو ہے اسے جیل سے بھگانے، ہسپتال سے بھگانے میں مدد کرتا ہے۔ اپنا یہ جو حلیہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کپڑا ہے یہ اسی ملا کا ہے، اس چور کو دیتا ہے کہ بھائی میرا کپڑا لے لو۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ خود نماز پڑھنے جاتا ہے، کپڑا یہ دے دیتا ہے ان کو۔ بعد میں یہ بندہ جو ہے یہ کسی گاؤں میں جا کر ان کا ملا بن جاتا ہے۔ حقیقت میں کوئی اور ملا کو وہاں پر جانا ہوتا ہے، مگر وہ ملا کسی سبب سے مر جاتا ہے اور یہ آ جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہمارا ملا ہے جو آنے والا تھا۔ تو یہاں پر یہ ایک باپ ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت ہی نٹ کھٹ آدمی ہے۔ وہ ہمیشہ سوالات پر سوالات کی بوچھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، ہمیشہ ملا سے یہ سوال پوچھتا ہے۔ تو اس صحنے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ لڑکا جو ہے ملا سے پوچھتا ہے کہ بھائی ملا صاحب، جب ہماری جنگ ہو، بالفرض ہماری جنگ ہو، جو اسکینڈینیویا میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور اگر ہم وہاں پر فاتح ہوتے ہیں، وہاں پر قبضہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے روزے رکھنے کا، روزہ کیسے رکھیں، نمازیں کیسے پڑھیں؟ وہاں پر تو 6 مہینے دن ہوتے ہیں اور 6 مہینے راتیں ہوتے ہیں۔ تو ملا صاحب وہ تو جانتے کچھ نہیں، مگر پھر بھی ان کا جو جواب ہے وہ بہت ہی درست ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر دھیان دو، ایسی سوالات کیوں کرتے ہو؟
کیونکہ در حقیقت میں ملا صاحبان کے پاس یہ جواب ان کا ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مذہبی زنجیروں میں جکڑ لیں تو مذہبی طور پر ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی سورج کے اٹھنے سے پہلے، ڈھل جانے کے بعد ہمیں اس موقع پر روزہ رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو 6 مہینے تو ہم روزہ رکھ نہیں سکتے، یہ تو ناممکن ہے۔ ان کا جواب ہوتا ہے بھائی آپ ایسا کرو جو اپنے ملک ہے اس کے مطابق۔ خدا کا ایک عرض ہے، خدا کی ایک زمین ہے، اور خدا نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے بنایا ہے۔ اگر خدا کو روزہ لینے کے لیے انسانوں کو ایسا ہی مقید کرنا پڑے تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ، مگر ایسا نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے جب ہم روزے لیتے ہیں تو یہ ہماری دل کے سچائی سے ہونی چاہیے، اور یہ مقید نہیں، یعنی ہم اس کے قید میں نہیں ہیں۔ اور روزہ جو ہے وہ کسی کی بھلائی چاہنے کے لیے یا کسی کو رخصت کرنے کے لیے، کسی کو برکت دینے کے لیے اگر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ ہمارے لیے واضح کر دیتا ہے۔ رسولوں کے اعمال 13 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوویکیس اور کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جو پول کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرنا۔ تو یہاں پر روزے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ چاہتے تھے خداوند ان سے بات کرے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں، دنیاوی چیزوں سے خالی کر کے وہ چاہتے تھے کہ اپنا مرکز فکر خدا کی طرف لے جائیں تاکہ خداوند کے ساتھ اختلاط کریں، بات کریں۔ اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے وہ روزے رکھ رہے تھے تو اس وقت روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو، جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو تب انہوں نے روزہ رکھ کر، دیکھیں، تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ تو کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کو خداوند کے کام کے لیے بیچنا، خدا کی رضا کو، خدا کی خواہش کو جاننے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ بعد میں ہم پھر پڑھتے ہیں اعمال رسولان میں، یا رسولوں کے اعمال 14 باب 23 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رکھو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، اور کیا، اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا۔ پھر بھی وہی، انہوں نے کسی کی بھلائی کے لیے، خداوند کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ کہ مذہبی چیزوں کو انجام دینے کے لیے، بلکہ اپنے دل کو خداوند کے ساتھ رکھنے کے لیے، خداوند کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، خداوند کی رضا کو اپنی زندگی میں تکمیل کرنے کے لیے یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور وہ خداوند سے اختلاط کرنے، یعنی ان سے ملاقات کرنے، خداوند سے باتیں کرنے کے لیے، خداوند سے مشارکت کرنے کے لیے، رفاقت کرنے کے لیے یہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہے در حقیقت میں خداوند کی خواہش مؤمنوں کے لیے، صادقوں کے لیے۔ تو ہمیں اپنے روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں پر اپنی توجہ نہیں لانی چاہیے جس سے خداوند کو جلال نہ ملے، بلکہ ہم اپنی بڑائی کے لیے ڈھنڈورا پیٹیں کہ بھائی میں ایک مذہبی آدمی ہوں۔ عزیز دوستو، خداوند قادر ہے، خداوند غنی ہے، خداوند
کی جو آنکھیں ہیں، ان کی جو نظریں ہیں، وہ ہمارے اعمال اور ہمارے پیسوں، ہماری دولت اور دارائی کے پیچھے نہیں، وہ تو خود غنی ہے۔ ہم تو ننگے ہیں، غریب ہیں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں اگر خداوند کا فضل نہ ہو۔ وہ شعر مجھے پھر یاد آیا فارسی کا، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ واضح، در حقیقت میں ہر شے کا مالک خدا ہے۔ این امانت چند روزے نزد ماست، یہ جو امانت ہے یہ تو چند دنوں کے لیے ہمارے پاس ہے، تو اس امانت کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، اس امانت کو ہم نے خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی خداوند کی امانت ہے ہمارے لیے اس دنیا میں، یہ خداوند کا تحفہ ہے۔ اور بالخصوص جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خداوند کے شہزادے، خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں، جو تو جیسا شہنشاہی وقار ہے خداوند کا، اور اس شہنشاہی وقار کو ہم جو شہزادے ہیں خداوند کے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے باپ کو جو شاہ شاہان ہے، ہمیں انہیں جلال دینی چاہیے۔ اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں تو لوگوں کی انگلیاں ہم پر اٹھتے ہیں، اور یہ انگلیاں ہم سے ہمارے باپ پر اٹھتا ہے، تو ہمیں خداوند کو جلال دینی چاہیے۔ عزیز دوستو، چاہے آپ دعا کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ روز مرہ کے جو کام کاج ہیں آپ کے، یہ سب خدا کو جلال دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے تم جو بھی کرتے ہو اس سے خدا کو جلال ملنی چاہیے۔ تم جس کے لیے بھی جو بھی کام نیکی کے کام کرتے ہو، ایسا ہو جیسا کہ آپ نے خداوند کے لیے وہ نیک کام انجام دیے۔ وہ فارسی میں ایک اور کہاوت ہے، کہتے ہیں نیکی کن و بدریا بنداز، نیکی کر اور دریا میں پھینک۔ تو جتنے بھی آپ عمل راست بازی انجام دیتے ہیں وہ نیکی میں انجام ہو، اور وہ ریاکاری میں نہ ہو بلکہ پوشیدگی میں ہو۔ آپ کا ایک ہاتھ جو دیتا ہے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس میں خداوند کی جلال ہے، چاہے وہ روزہ لینے میں ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے تو خداوند آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، آپ کو ریاکاری سے، آپ کو اندھکار سے، آپ کو دکھاوے سے بچا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور وہ آپ کو اپنی سلامتی بخشتا ہے۔ میری ہمیشہ یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکات سے نوازے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ کو اپنی برکت عطا فرمائے، اور یہ جو خداوند کا مقدس کلام ہے یہ ہمیشہ آپ پڑھیں، اس میں مگن رہیں اور اس کو اپنی مشعل راہ بنائیں۔ خداوند آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔